السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ایک مضمون جس کے مصنف ہیں ظہیر انور۔ عنوان ہے نہیں آئے گا دوسرا حبیب تنویر۔ ڈرامے کی دنیا جدت و اختراع سے کبھی خالی نہیں رہتی۔ وقفے سے ایسے نابغائے روزگار اس راہ سے ہو کر گزرتے ہیں کہ پیشکش کی زندہ روایات اور تصور حیات میں نئی جان پڑ جاتی ہے۔ یہ بینائی احساس اور سعادت کے لیے سرور بخش ہوا کرتی اور ذہن یہ سوچ کر حیران رہتا ہے کہ اسٹیج کی ساری کائنات اور 3 گھنٹے کے وقفے میں زندگی کا کوئی ایسا روپ کیوں کر پیش کر سکتا۔ یہ پیشکش نہ صرف فکر و وجدان کو انگیز کر کے خوشی اور جشن کا سماں پیدا کرتی ہے بلکہ گہری بصیرت سے بھرپور زاویہ نگاہ بھی عطا کرتی۔ ایسا ہی ایک فنکار حبیب تنویر تھا جو اسٹیج اور ڈرامے کی دنیا میں ابھرا۔ ایک طویل عرصے تک اس کی اسٹیج پر حکمرانی رہی اور پھر اس راہ کی طرف مڑ گیا جہاں سے کوئی واپس نہیں لوٹتا، لیکن اس کی یاد ہمیشہ ان ذہنوں اور نظروں میں تازگی کا سامان بہم پہنچائے گی جنہوں نے حبیب تنویر کے ڈرامے دیکھے۔ خصوصی طور پر بنگال میں 80 کے عشرے میں ایک ذرا دیر سے ہی صحیح اس کے ڈرامائی آمیزے اور اس کے فن سے گہری رغبت کو محسوس کیا گیا۔ حبیب تنویر کی بنگال میں آمد ذرا دیر سے ہوئی، لیکن پیشکش کے حوالے سے ناظرین کے دلوں کو فتح کرنے میں انہیں وقت نہیں لگا۔ 80 کے دہے میں مجھے بھی ان کا ڈرامہ چرن داس چور دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ یہ میری خوش بختی تھی۔ ڈرامے کے دوران ایک سحر سا قائم رہا۔ ناظرین رنگ، روشنی، سائے اور جسموں کے بے مثال امکانات کے پہلو بہ پہلو بے پناہ سادگی سے پیش کیے گئے کہانی کے بیانیہ میں اس قدر محو ہوئے کہ پھر پتہ نہ چلا کہ یہ لمحہ اسٹیج کی دنیا کا نہایت روشن اور بلیغ لمحہ تھا۔ وقت کے سینے پر چرن داس چور کے حوالے سے حبیب تنویر نے ایک ایسا فنی نمونہ پیش کیا کہ وہ لمحہ وہیں ٹھہر گیا اور ڈرامے کی بساط پر ایک شمع ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئی اور پھر ایک تاریخ بن گئی۔ ہم نے حیرت زا لمحوں میں بے مثال فنکار حبیب تنویر کو ہدایت کار، اداکار اور ڈیزائنر کے روپ میں دیکھا اور روشنی دور تک پھیلتی چلی گئی۔ ڈرامے کی تاریخ کا یہ لمحہ چھتیس گڑھی ناچ، رنگ رس، گیت، سنگیت، سر تال کے حوالے سے روشن ہوا۔ کسی تمثیل یا ڈرامے کی پوری فضا یا آئیڈیم مختلف اجزاء سے مل کر تیار ہوتے ہیں اور ڈرامے میں کوئی تاریخی لمحہ ایسے وقوع پذیر نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے چرن داس چور دیکھا ہوگا انہیں ڈرامے کی حرکات و سکنات، مکالمے کی خاموشی اور تکلم، سنگیت اور ناچ کی ماورائی قوت اور منچ کی فضا سے ابھرتی ہوئی فنی بصیرت نیز ہمہ گیر ابعاد کا احساس یقیناً ہوا ہوگا۔ یہ دین تھی حبیب تنویر کو ان کے سنسکرت ناٹکوں اور ناٹیہ شاستروں کے مطالعوں کی، نیز مغرب کے تھیٹر کی دید و شنود کی، جس کے حوالے سے مکمل تھیٹر کا ہماگیر تصور ان کے ذہن میں جاگزی ہوا۔ یہ ہماگیر تصور ناٹیہ، نرت اور سنگیت کے ملن سے مکمل ہوتا ہے۔ نیز مکالموں کا صوتی زیر و بم ڈرامے میں صرف تذکیر و تانیث کی درستگی اور کردار کے علم و عقل کے حوالے سے ان کی زبان کی سطح کا استعمال ہی اہم نہیں، لفظوں کا فنکارانہ انتخاب، ورکشاپ میں تیار شدہ کردار، زبان اور سچویشن جو تحریر کے دائرے سے ماورا ہوا کرتے ہیں،
نظر و سماعت کی تسکین کی شرط پوری کرتے ہوئے ترتیب مناظر ناظرین کا فہم و ادراک اور احساسات کا ایک انمٹ حصہ بن جایا کرتے ہیں۔ چونکہ حبیب تنویر بحیثیت ایک طالب علم ہدایت کاری، کہانی کاری اور مغربی تھیٹر کے فلسفے کے رموز سے بھی اپنی پہچان بنا کر آیا تھا، سالوں تک مغرب میں، خاص طور پر برلن میں وہ برش کے ڈرامے میں نظریہ علیحدگی تھیوری آف الائنیشن کا مطالعہ کرتا رہا۔ برش کے ڈراموں میں مکالموں کے حسن کو پرزور بنانے والی شاعرانہ گونج اور لے کو محسوس کیا اور حرکات و سکنات، شعری ذائقے اور نرت رنگ رس کا ایسا مخلوط تصور ملا جو چرن دوست چور کی تخلیق میں خون بن کر شامل ہو گیا تھا۔ لوک ناٹک، لوک گیت اور رواں اداکاری کا یہ ایسا سنگم ناظر کے روبرو تھا کہ اسٹیج کی فضا ہندوستانی ذائقے اور ہندوستانیت سے لبریز و معمور ہو گئی۔ شفاف بیانیہ، حیرت انگیز مناظر، لوک گیت، جھما دینے والی موسیقی ناظرین کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئے۔ ڈرامہ نہایت آسان اور غیر پیچیدہ تھا۔ ایک ایکٹ کے اس مختصر ڈرامے کو حبیب تنویر نے اپنی اختراع سے بے پناہ جاذب نظر بنا دیا تھا۔ تھیٹر کے محاورہ، آئیڈیم، مکالموں کے آہنگ، چھتیس گڑھی چلت بھاشا، فطری جسمانی حرکات و سکنات نے اسے دوام بخش دیا۔ ڈرامے کے میدان میں حبیب تنویر کی خدمات سے میں ایک مدت سے واقف تھا۔ بیشتر انہیں یہ بحیثیت اداکار دلیپ کمار کی فلم فٹ پاتھ میں ایک مختصر رول میں دیکھا تھا۔ پھر یہ علم ہوا کہ شاعری ان کی پہلی محبت تھی۔ چھتیس گڑھی لوک گیتوں سے انہیں والہانہ عشق تھا اور گائکی سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے پہلے کامیاب ڈرامے شطرنج کے مورے میں شاعری، موسیقی اور گانے کے ساتھ ساتھ اداکاری اور ترتیب مناظر کی معصومیت انہیں گہرے تجربے سے آراستہ کر چکی تھی۔ اپنے دوسرے ڈرامے آگرہ بازار میں نذیر اکبر آبادی کی زندگی، زمانہ، نظموں اور غزلوں سے جی بھر کے فنی استفادہ کیا تھا، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ چرن داس چور میں ہندوستانی زندگی کی ایسی تصویر ہمیں دیکھنے کو ملے گی جو آنے والی نسلوں کے لیے مینار نور کا کام کرے گی۔ یہ حبیب تنویر کا بلا شبہ بہترین کارنامہ تھا جو ڈرامہ کی بنیادی حقیقتوں کی طرف بلیغ اشارے کر رہا تھا اور سنسکرت ڈراموں کے رنگ، رس اور ناچ کی کلا کے بہت قریب جا پہنچا تھا۔ پیشکش کے خاتمے پر ناظرین وفور مسرت سے سرشار تھے۔ یہ وہی حبیب تنویر تھے جو اپنے ابتدائی دور میں صرف 6 چھتیس گڑھی فنکاروں کو لے کر دہلی آئے تھے اور انہیں ڈرامے مٹی کی گاڑی میں شامل کیا تھا۔ اپنا ابتدا میں شمولیت کی بنا پر نیاز حیدر سے بھی یارانہ تھا اور اس ڈرامے کے لیے گیت انہی سے لکھوائے گئے تھے۔ لوک کلاکاروں کے تیز سرتال اور آوازوں نے ڈرامے کے آہنگ کو بلند اور دو آتشہ بنا دیا تھا۔ حبیب تنویر کو اصل زبان کی خوشبو نے پاگل سا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہیں اقرار کیا ہے کہ زبان کے روزمرہ اور لوک بھاشا میں جو مٹھاس، مہک اور روانی ہے وہ سجی سنوری اور پرتسنو زبان میں نہیں مل سکتی۔ یہاں تک پہنچنے میں حبیب تنویر کو خاصا وقت لگا۔ 1954 میں دہلی میں آگرہ بازار پیش کیا، پھر 1958 میں مغرب کے سفر سے لوٹ کر ڈرامے کے ساگر میں خود کو پورے کا پورا ڈبو دیا۔ 20ویں صدی کی 7ویں دہائی سامنے تھی۔ ان کے نئے ڈرامے کا نام تھا گاؤں کا نام سسرال مور نام داماد۔ چھتیس گڑھ کے ناچا ورکشاپ کے وسیلے سے ہی ڈرامہ تیار ہوا تھا۔ شہر شہر یہ ڈرامہ مقبول ہوا۔ لوک گیت، لوک بھاشا اور عام آدمی کے اتصال اور اشتراک نے تھیٹر کے افق روشن کر دیے۔ اب جو ڈرامہ حبیب تنویر پیش کر رہے تھے وہ صرف تحریری سطح پر اسکرپٹ ہی نہیں تھے
بلکہ ان کی پیشکش میں اختراعی قوت کی بڑی اہمیت تھی۔ حبیب تنویر برسٹ کے علاوہ مغربی ڈرامہ نگاروں بشمول شیکسپیئر کے ڈراموں کے تجربے سے بھی سرشار ہو چکے تھے۔ اب وہ ارسطو اور بھرت منی کے نظریوں کے بنیادی فرق کو بہتر طور پر سمجھ پا رہے تھے، اور اس عمل میں کہیں تھیٹر اور ڈرامے کی اصل روح کو پہچاننے کی کوشش میں ہراساں بھی تھے۔ وہ ہندوستان کی قدیم روایتوں اور ارسطو کے وضع کردہ اصولوں سے واقفیت کے بعد ڈرامے کی اسپوکن زبان اور پیشکش نیز اس کی منظر کاری کے عمل پر عبور پا چکے تھے۔ حبیب تنویر کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ لوک ناٹک شاستر یا ناٹک و سنگیت نیز مغربی انداز پیشکش میں ایک بے مثال تال میل ہے، اور وہی امتزاج انہوں نے لاشعوری طور پر ڈھونڈ نکالا۔ یہ سارا علم اسٹیج پر کیے گئے مسلسل تجربے اور ریاض، ڈرامائی بیان کی سادگی تک پہنچنے کی جدوجہد نیز عملی سطح پر ڈرامے کے ہر شعبے سے جڑے رہنے کی بنا پر جب چرن داس چور کی شکل میں پیش کیا گیا تو کلاسک کا درجہ اختیار کر گیا۔ غیر تربیت یافتہ عام لوگوں کے ساتھ حبیب تنویر کا تجربہ نہ صرف خوشگوار رہا بلکہ تخلیقی سطح پر نہایت بارآور ثابت ہوا۔ انہوں نے ڈرامے سے متعلق اپنے خیالات اور تصورات کا کبھی مکمل طور پر اسٹیج کرافٹ اور تکنیک کے آگے بے بس نہ ہونے دیا، بلکہ اپنے شفاف اور آسان بیانیہ، اپنے مختصر پراپس، گیت اور سر، خاموشی اور صداکاری میں ڈراموں کو نئی سمتوں سے متعارف کرایا۔ بقول رودر پرساد سین گپتا، حبیب تنویر ہندوستانی تھیٹر کا قطبی ستارہ یعنی پول اسٹار ہے۔ ان کے تھیٹر گروپ کا نام نیا تھیٹر تھا۔ نیا تھیٹر کا سفر بہت طویل ہے۔ اس تھیٹر گروپ کو زندہ رکھنے میں انہوں نے اپنا خون جگر بہایا، اپنی نیندیں حرام کی اور بہت کچھ کھویا، تب انہوں نے کچھ پایا۔ وہ جانتے تھے کہ تھیٹر گروپ سے جڑے رہنے یا تھیٹر گروپ کو زندہ رکھنے کی ڈرامے کی دنیا میں کیا اہمیت ہے۔ اس کٹھن کام میں ان کی بیگم مونیکا مشرا نے ان کی بڑی مدد کی۔ اپنے چند کلاکاروں کے توسط سے دہلی کے ایک موٹر گیرج میں اس تھیٹر کی نیو رکھی تھی۔ اس سے پہلے وہ قدسیہ زیدی کے ہندوستانی تھیٹر سے جڑے تھے۔ ڈرامہ مٹی کی گاڑی کو حبیب تنویر نے سب سے پہلے نیا تھیٹر کے بینر تلے پیش کیا تھا۔ اسی ڈرامہ گروپ کے حوالے سے انہوں نے مسلسل ڈرامے پیش کیے۔ رستم سہراب اور لالا شہرت رائے مولیر کے ڈرامے کا ترجمہ 70 عیسوی کے دہے میں اسٹیج کیا۔ ان ڈراموں کے حوالے سے 1977 میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے سنگیت ناٹک اکیڈمی نے انہیں دقی اعزاز سے نوازا تھا۔ لیکن حبیب تنویر کو ابھی کہاں رکنا تھا۔ 3 سال بعد انہوں نے ناچا ورکشاپ کے وسیلے سے گاؤں کا نام سسرال کامیابی کے ساتھ پیش کیا۔ اس کے بعد ہی چرن داس چور کی باری آئی۔ پہلے یک بابی ڈرامے کے طور پر، اس کے بعد فل لینتھ ڈرامے کے انداز میں جس طرح پیش کیا گیا اس کا ذکر کیا جا چکا۔ مجھے کلکتہ کے مختلف تھیٹروں میں ان کے بیشتر ڈرامے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان میں لالا شہرت رائے، جس کے بعد انہوں نے ایک خاص وجہ کی بنا پر کلا مندر کے اسٹیج پر کبھی قدم نہ رکھا، چرن داس چور، دیکھ رہے ہیں نین، کام دیو کا اپنا بسنت، ریتو کا سپنا، شیکسپیئر کے ڈرامے کا ترجمہ، بہادر کلارن وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ہمارے عہد کے چند ایسے ڈرامے ہیں جن کی پیشکش کے حوالے سے مغرب کے نہایت باخبر ناظرین کے دلوں میں بھی حبیب تنویر نے اپنے فن کا سکہ جمایا تھا۔ بغور دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ڈرامے کا سارا حسن ہندوستانی پن میں پوشیدہ ہے، جو ناچ، رنگ، رس، سر، تال اور سنگیت کے گہرے ملاپ سے وجود میں آتا ہے، اور خود ڈرامہ نگار، ہدایت کار ان تمام چیزوں سے غائب ہو جاتا ہے، تبھی کوئی ڈرامہ ناظرین کی یادداشت کا لازمی حصہ بن پاتا ہے۔ یہی ہندوستانیت حبیب تنویر کے آرٹ کا حسین ترین ماحصل تھا۔
اور ڈراموں کی اسی دنیا سے ان کا سماجی سروکار بھی اپنے تمام رنگوں، سایوں، روشنیوں، جنبشوں، خاموشیوں، منظروں سمیت یہ ہندوستانیت لاشعوری طور پر غیر محسوس پیکروں کے حوالے سے ڈرامے کے اندرونی ساخت میں جا اتری ہے۔ یہ پیکر فوری طور پر ویژن کی سرحدوں پر نظر نہیں آتے، بلکہ ایک ذرا فاصلے پر ہمکتے رہتے ہیں۔ برسوں کا کارنامہ لمحوں میں اور اچانک انجام پایا جائے تو کیا کہنا۔ ایسے تخلیقی کارنامے کا سہرا حبیب تنویر کے سر جاتا ہے، جو فکری جمالیات کو انگیز اور قوت تخیل کو مہمیز کرتا ہے اور اس طرح خوبصورت شام کی سرخوشی کا جواز بن جاتا ہے۔ بڑی شخصیات واقعی مر کر امر ہو جاتی ہے اور ان کے نقوش ذہن کے دریچوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان کے اٹھ جانے سے جولیس سیزر میں مارک اینٹونی کا بلیغ جملہ یاد آتا ہے۔ ان کے اٹھ جانے سے جولیس سیزر میں مارک اینٹونی کا بلیغ جملہ یاد آتا ہے، Here was a Caesar, when comes such another? Here was a Caesar, when comes such another? ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے جس کے مصنف ہیں جناب ظہیر انور، اور جس کا عنوان تھا نہیں آئے گا دوسرا حبیب تنویر۔ جی ہاں، حبیب جیسی شخصیت دوبارہ نہیں آتی، بڑی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے۔ گاؤں کے ان پڑھ لوگوں سے، گاؤں میں کھیت میں کام کرنے والے مزدوروں سے، کسانوں سے، جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، ان کو ڈائلاگ دینا، ان کو ڈائلاگ یاد کرانا اور پھر ڈرامے کے اندر اس کا صحیح طریقے سے استعمال کروانا، پھر اس علاقے کے لوگ ڈانس، گیت وغیرہ کو ان کے ہی ذریعہ پورے 3 گھنٹے کے اندر اسٹیج کے اوپر اسے پیش کرنا، یہ تمام محنت اور مشقت سب کے بس کی بات نہیں۔ یقیناً ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اللہ مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ مضمون ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگر زندگی رہی کسی نئے مضمون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے احسن راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔